ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ شریفوں کے رشتے راستوں میں، پارکوں میں، موبائل اور انٹرنیٹ پر طے نہیں ہوتے، وہ ماں باپ طے کرتے ہیں۔ اور جس شادی میں، جس نکاح میں ماں باپ کی خوشی نہ ہو، وہ نکاح کبھی پائیدار نہیں ہو سکتا۔ اور میرے قوم کے جوانوں، تم لڑکیوں سے افیئر کرنے میں بڑے دلدار ہو گئے۔ کسی کی بہن کے گلے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنی بہنوں کو بھی یاد کر لیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ تم کسی کی بہن کو تکو گے تمہاری بہن بھی تکی جائے گی۔ بہرحال تو پھر رشتہ طے ہوا، اور پھر بارات، اور پھر وہ اگلی چیزیں وہ پھر کسی موقع بیان ہوگی۔ اختتام کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کا، عشق رسول، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن وقت اتنا ہوا کہ وہ عنوان کو میں چھیڑ نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ہم اپنے آپ کو عاشقی رسول عاشقی رسول عاشقی رسول کہتے ہیں۔ میرے بھائی مجھے صرف اتنا بتا دے، عشق رسول کی تیرے پاس علامت کیا ہے؟ بتا تجھے۔ عشق اسے کہتے ہیں، عشق حضرت غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی، بچے ہیں، ننھے سے بچے، مدرسہ آتے جاتے ایک آواز آتی ہے، عبد القادر عشق کرو گے کہ محبوب بنو گے؟ ماں کے پاس ہے کہ اماں مجھ سے سوال ہوتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا یہ سوال بڑا قیمتی ہے، تیرے مستقبل کے لیے بہت قیمتی ہے، میں اس کا جواب نہیں دوں گی۔ ہمارے نکڑ پہ ایک بزرگ بیٹھے، ان سے جا کے پوچھ۔ یہ گئے آقا غوث الاعظم، بابا میں جب مدرسے آتا جاتا ہوں نا تو مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے، کیا جواب تھا؟ بزرگ نے کہا بیٹے کل آنا، میں تیرے سوال کا جواب بن جاؤں گا۔ کل گئے تو وہاں وہ تھے ہی نہیں۔ نوجوانوں وہاں کھڑے تھے حیران کہ کیا کروں، وہ تو ہے نہیں جواب دینے والے۔ کچھ نوجوان نے کہا شہزادے عبد القادر کیا بات ہے؟ کہا یہ ایک بابا بیٹھتے تھے دکھتے نہیں ہیں۔ کہا وہ بڈھا کل مر گیا ہے، دیوانہ تھا، پاگل تھا، اس کا مذہب بھی کسی کو پتا نہیں تھا، تو لوگوں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور جنگل میں پھینک دیا، اسے نہ کفن دیا نہ دفن۔ کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کی لاش دیکھنا چاہتا ہوں، لے چلو گے؟ لے چلے۔ تو جب لاش پہ پہنچے تو کیا دیکھے؟ کتے، بلی، کوے، چیل لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، اور اس لاش کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ ننھے سے غوث اعظم نے دیکھا تو لرز گئے اور کہا بابا آپ تو اللہ والے لوگ ہو، آپ تو جھوٹا وعدہ نہیں کرتے، آپ نے میرے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا، آپ نے جواب دینے کے لیے کہا جواب دیا نہیں۔ تو لاش سے آواز آئی بیٹے تیرے ہی لیے تو میں جواب بنا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جواب دوں گا، میں نے کہا تھا جواب بن جاؤں گا، تو جواب بن گیا ہوں۔ دیکھ عبد القادر میں نے عشق کیا تھا، عشق۔ عاشقوں کو اس منزل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تیرے اندر اتنی ہمت ہے نا اس منزل سے گزرنے کی، عشق کرنا، ورنہ محبوب بننے بھلائی اجا محبوب بن جا۔ لیکن وہ تھے غوث الاعظم بننا تھا انہیں، کہتے ہیں مگر میں تو عشق کروں گا، میں تو عشق کروں گا۔ عاشقوں کو اس منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے عشق کیا، کلیجہ چبایا گیا، انگلیاں کاٹی گئی، ناک کان کاٹ کے ہار بنایا گیا، کفن بھی تک میسر نہیں تھا۔ امام حسین نے عشق کیا، سب قربان کیا۔ ہم کیسے عاشق ہیں؟ غریب نواز 70 سال تک نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے۔ کسی نے پوچھا یا غریب نواز آپ سوتے نہیں؟ کہا اس غلام کے بارے میں تیرا خیال کیا ہے جس کا آقا جاگ رہا اور غلام سو جائے؟ میرے اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی، میں سو جاؤں؟ آپ کہیں گے 70 سال تک کیسے جاگے، یہ ممکن نہیں ہے، کہانی قصہ ہے۔ میں کہتا ہوں ابھی بتاتا ہوں، اس سے پوچھ جو سعودی میں نوکری کرتا ہے، دبئی میں نوکری کرتا ہے، افریقہ اور امریکہ میں نوکری کرتا ہے، جب بوڑھی ماں یاد آتی ہے نا، 1000 تھکن کے باوجود بھی بستر پہ کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آتی۔ چھوٹے چھوٹے بچے یاد آتے ہیں نا، 1000 تھکن کے باوجود بھی نیند نہیں آتی۔ پوچھو کیوں نہیں آتی؟ کہا بچے یاد آئیں گے۔ نادان اگر بچوں سے سچا پیار ہو تو تھکن کے باوجود نیند نہیں آتی۔ جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے سچا پیار کیا ہو، اگر انہیں 70 سال تک نیند نہ آئے تو افسوس اور تعجب کی بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تجھے ہی محبت نہیں، تجھے ہی عشق نہیں۔ اگر تجھے عشق ہوتا تو تو اپنی راتوں کو انٹرنیٹ پر نہ گزارتا، تو اپنی راتوں کو عیاشیوں میں نہ گزارتا۔ میرے رسول نے فرمایا آج لوگ سب کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں اور تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، خدا کو جنگ کا چیلنج کرتے
ہیں اور جو اللہ کے ساتھ جنگ کا چیلنج کرتے ہیں اللہ انہیں عزت کے ساتھ جینے کی مہلت نہیں دیتا۔ میں جانتا ہوں جب تک یہ حدیث ہمارے کانوں میں نہیں پہنچی تھی ہم تنہائی میں گناہ کرتے تھے، لیکن اب جس مسلمان کو پتہ چل جائے کہ جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، انشاءاللہ کبھی وہ تنہائی میں گناہ نہیں کرے گا۔ تو عرض یہ کرنے چلا تھا عشق یہ ہے کہ محبوب پہ سب کچھ قربان کر دیا جائے، 18 سال کا بیٹا، 6 مہینے کا بچہ، حتیٰ کہ تن من دن سب لٹا دیا جائے۔ مسلمانوں آج ہم اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، مسجد میں جانے کو فرصت نہیں، مسجدوں کو ویران کیا ہے، کرکٹ دیکھنے کے لیے گھنٹوں ہیں، 20 منٹ کے لیے نماز کا ٹائم نہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے ہم نے اپنے چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں کے اندر پھینک دیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کل کیا منہ لے کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ وقت ملتا ہے تو کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گانے سنتے ہو، بتاؤ حضور تو پوری رات تک کے ہمارے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، اور ہمیں وقت ملے تو ہم ہروائن کے زلف و رخسار کا تذکرہ سنیں۔ اس وقت میرے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب تم ہیڈ فون لگا کر گانے سنتے ہوں گے، جب تم گناہوں کے اڈوں پہ جاتے ہوں گے۔ سنو، عشق وہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، حبیبہ فرما دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری غلامی میں میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اور جب تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اختتام پر بس اس قرآن کی آیت پر ایک دلیل پیش کر دوں، عشق اطاعت کے بغیر کوئی جائے گا نہیں۔ سب تو بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ بہت اطمینان سے بیٹھے، اللہ رائچو والوں آس پاس والوں تم سب کو سلامت رکھے۔ میرے اسٹیج پر بھی ایسے لوگ ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ 10 منٹ بیٹھے تو مشکل ہوتا ہے، سب بیٹھے حضور انہیں ضرور اللہ سے اجر دلا دیں گے اور عطا بھی کریں گے۔ اختتام کر رہا ہوں گفتگو کا، دیدار کے بغیر عشق ہو سکتا ہے، فرما برداری کے بغیر عشق نہیں ہو سکتا۔ اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، اور جو فرما بردار عاشق ہوتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے یہی پر گفتگو کا اینڈ ہوگا۔ ایک نام ہے عشق و محبت میں بہت پرانا نام، امام عشق و محبت حضرت سیدنا اویس قرنی کا نام ہے، عشق و محبت کا وہ امام ہے۔ یہی میری گفتگو کا اختتام ہے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں گے عشق کہتے کسے، اور نہ سمجھے تو پھر عشق عشق کرتے رہو، آپ کا حال اس کی طرح ہوگا جیسے گھانی کا گدھا ہوتا ہے نا، وہ ہنسنے کی بات نہیں، گھانی کے گدھے کی آنکھ پہ پٹی باندھی جاتی ہے، وہ گھومتا رہتا ہے، تیل نکلتا رہتا ہے، تھک جاتا ہے تو سوچتا ہے واہ میں نے کتنی منزلیں طے کر لی، میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لیکن جب پٹی کھولی جاتی ہے تو وہ جہاں کا تھا وہیں ہوتا ہے۔ عشق عشق کے نعرے لگانے والوں، عاشقوں کے تو وہاں مرتبے ہوں گے، انہیں تو نور کے ممبر ملیں گے، آپ کہیں گے ہم بھی عاشق تھے، لیکن عشق تو تھا ہی نہیں الا ماشاءاللہ۔ عشق فرما بردار محبوب جو کہہ دے بس وہی پتھر کی لکیر، اسی کو عشق، محبوب کی نقل عشق، محبوب کے کہے پہ چلنا، ہر چیز قربان کر دینا۔ عشق و محبت کا وہ امام اویس قرنی اونٹ چراتے ہیں، جتنی رقم آتی ہے بوڑھی ماں پہ خرچ کر، اپنے پہ کبھی خرچ نہیں کی، ماں پہ، حتیٰ کہ اویس کپڑا پھٹتا ہے نا خرید کر بھی پیون نہیں لگاتے، جو لوگ پھینک دیتے کپڑے انہیں دھل کر پیون لگاتے، وہ اویس۔ گٹلیاں جو لوگ کھجور کی کھا کر تھوک دیتے ہیں، گٹلیاں چنتے ہیں، دھوتے ہیں، کوٹ کر پیستے ہیں، پھاکتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہی غذا سب ماں پہ خرچا۔ لیکن میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ میری قوم کے عاشق کہلانے والے نعت خواں کو 100 روپے کا نذرانہ تو دیتے ہیں، قوال پر یوں پیسے لٹاتے ہیں، لیکن ماں گھر میں تڑپتی ہوتی ہے میرا بیٹا آئے گا تو مجھے دوا کے لیے پیسے دے گا۔ اگر آپ نعت خواں کو پیسہ دے رہے ہیں نا اور آپ کی ماں تڑپ رہی ہے تو یہاں نعت خواں کو پیسہ دینا آپ کو کام نہیں آئے گا۔ پیر کو لفافے بھر بھر کے نذرانہ دینے والوں، نام نہاد عاشقوں، تمہارے ماں باپ تڑپتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ انہیں نہ دو، بالکل دو، لیکن ان سے پہلے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں۔
یہاں ہاتھ چومنے کے لیے دھکم دھکا کرتے ہو، کبھی اپنے ماں باپ کے ہاتھ بھی چوم؟ اگر وہاں ہاتھ چوم کر آئے تو یہاں تمہیں ہاتھ چومنے کا حق ہے، اور اگر وہاں آنکھوں سے گھور کر کے آئے ہو یہاں ہاتھ چومنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ تم نے دین کو رسم بنایا، مذہب کو مذاق بنایا، کہاں ہو؟ 2 گھنٹہ اپنی معشوقہ کو فون پہ مناتے ہو، کبھی ماں کو بھی منایا؟ ماں منتظر ہے میرا بیٹا آئے گا تو میری خیریت پوچھے گا، آدھی رات کو آنے والا بیٹا اس کو ماں باپ کی خیریت پوچھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ معشوقہ کے لیے تحفے کے لیے رات و دن محنت کرتے ہو، کبھی ماں باپ کو بھی کوئی تحفہ دیا؟ مسلمانوں تم کہاں ہو؟ آؤ اپنے دین کی طرف۔